الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جس کتاب پہ دورہ چل رہا ہے اس کا نام ہے الوافی بما فی الصحیحین، اور یہ کتاب بنیادی طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں تکرار نہیں ہے۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں 10 مقاصد ہیں، اور پہلا مقصد عقیدے سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے۔ پہلے مقصد میں 3 کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں سے دوسری کتاب کتاب الایمان بالیوم الآخر ان احادیث پہ مشتمل ہے جن احادیث کا تعلق روز آخرت پہ ایمان لانے سے ہے۔ اس کتاب میں کئی فصول ہیں۔ پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری فصل کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ دوسری فصل کیا ہے؟ الفصل الثانی صفت القیامہ۔ دوسری فصل میں قیامت کے اوصاف ہیں، قیامت کا وصف ہے، قیامت کا بیان ہے، اور اس میں پہلا باب ہے باب قیام الساعۃ علی شرار الخلق۔ پہلا باب اس بارے میں ہے کہ قیامت قائم ہوگی بدترین مخلوق پہ۔ قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو برے ترین لوگ ہوں گے، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تب اچھے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 61 اس کے بعد کیا ہے؟ میم، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ اس روایت کے بیان کرنے میں ان کے ساتھ امام بخاری شریک نہیں ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پہ۔ بدترین لوگوں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کافر، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس کا نمبر اس کتاب میں 56 ہے، 56، اور پیج نمبر 44، 44 صفحہ۔ تو وہاں پہ یہ آتا ہے کہ زمین کو حکم ملے گا کہ وہ اپنی برکتیں نکالے، تو تب جب کہ لوگ زمین کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت ایک پاک ہوا بھیجیں گے، اور یہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اور اس کے بعد اسی روایت میں یہ آتا ہے کہ پھر کون لوگ رہ جائیں گے زمین پہ؟ بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو زمین پہ رہتے ہوئے ایسے جمع کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں، اور انہی پہ قیامت قائم ہوگی۔ اب اس روایت میں کیا آیا کہ یہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کون رہ جائیں گے؟ کافر رہ جائیں گے۔ تو وہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 61، اس میں کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پہ۔ تو بدترین لوگوں سے مراد پھر کون ہوئے؟ کافر۔ اس کے بعد حدیث نمبر 62 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے بھی صرف امام مسلم ہیں۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں
اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے جس زمانے میں زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یا ہو یا اللہ اللہ اللہ، اور ہم انہیں سے روکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے عظیم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ جب بھی آپ ذکر کریں پورا جملہ کہیں، پوری بات کریں، آپ کہیں سبحان اللہ، یعنی کہ میں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں، یہ پوری بات ہے، پورا جملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یہ پوری بات ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ پوری بات ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ ایک پوری بات ہے، پورا جملہ ہے۔ لیکن صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات کریں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صرف لفظ اللہ کا ذکر کیا ہو۔ لیکن ہمارے وہ دوست جو صرف اللہ اللہ کے ذکر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلائل پہ غور کریں، ہمارے پاس احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس، کون سی حدیث ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو دیکھیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے جس زمانے میں زمین پہ اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ اس وقت تک خیر رہے گی جب تک اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے موجود رہیں گے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمین میں اللہ کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، جب تک زمین پہ اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ اور اس روایت کو اس روایت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جس سے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے کہ جس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے۔ اللہ اللہ سے مراد پھر کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یا سبحان اللہ کہہ کر یا الحمدللہ کہہ کر یا اللہ اکبر کہہ کر۔ تو اس لیے صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری فصل کا باب نمبر 2، باب والارض جميعا قبضته يوم القیامہ۔ اس باب میں بیان ہے اس بات کا کہ زمین ساری کی ساری اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہوگی۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ حدیث نمبر 63 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں، دونوں ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض
جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقبض اللہ، اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا، ثم يقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک، میں ہوں ملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے اللہ رب العزت کی ذات کا اور صفات کا تعارف ہو رہا ہے۔ ایک تعارف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے، اور دوسرا پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مٹھی ہے اور اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اس حدیث میں اللہ کے دائیں ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں ہوں ملک۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الملک۔ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے ناموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے ناموں میں دلچسپی لینی ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے ناموں کو دعا میں وسیلہ بنانا چاہیے، اور میں سے ایک نام اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ اس سے اللہ کی کئی صفات کا علم، ایک یہ کہ اللہ کی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اب کئی لوگ اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی صفات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس مقسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کوئی کمزوری نہیں پایا جاتا، اور اللہ کے بندے بھی کلام کرتا، ازل سے ابد تک ہے لی گئی، عارضی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور زمین کی جاتی ہے یا 40 سال یا کر لیتا ہے یا فوت ہو جاتے ہیں، کہیں اپنی پولیس سے ہمارا اقتدار ختم نہ کر دیں، یا کوئی کمزوری نہیں ہے، اپنے قبضہ قدرت میں لے کو اپنی قدرت میں لے لے گا، ہم دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس نے قبضہ قدرت میں لے لے گا۔ تو پہلے کس کی قدرت تھی؟ پہلے زمین کس کی قدرت میں ہے؟ پہلے آسمان کس کی قدرت میں ہے؟ زمین و آسمان پہلے سے، بلکہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی کرتے ہیں۔ اللہ کی ان الفاظ سے اللہ رب العزت کی عظمت کی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے۔ کتنا عظیم! آج 5 فٹ کا انسان یہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ اللہ وہ شہنشاہ ہے اور سب آسمان، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ زمر 87، اللہ تعالیٰ نے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا جیسے کہ اللہ کی عظمت کو جاننے کا حق ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے کے سارے آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ اس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی کاتب کتابوں کو لپیٹ لیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی شان کا، اللہ تعالیٰ کے مقام کا۔
حدیث اور باب کا تعلق واضح ہے. باب کیا تھا کہ زمین ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی. کب؟ قیامت کے دن. اور یہ بات حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے. اس کے بعد باب نمبر 3 باب فی الحشری. یہ باب حشر کے بارے میں ہے. حشر کس کو کہتے ہیں؟ جمع کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو کئی دفعہ جمع کریں گے. ایک حشر وہ ہے جو قیامت کے قریب ہے لیکن قیامت بپا ہونے سے پہلے، اور ایک حشر وہ ہے جو قیامت بپا ہونے کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین قبروں سے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، ایک میدان میں جمع کریں گے. ایک حشر یہ ہے، اور ایک حشر قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے ہے. تو دونوں کا تذکرہ اس باب کے نیچے احادیث میں آئے گا. تو باب کیا؟ باب فی الحشری. باب ہے جمع کرنے کے بارے میں، حشر کے بارے میں. حدیث نمبر 64 قاف، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین راہبین. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، علی 3 طرائق، 3 گروہوں کی شکل میں. لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور لوگوں کے کتنے گروہ ہو جائیں گے؟ 3. راغبین راہبین، پہلا گروہ ان لوگوں کا جو میدان حشر میں آئیں گے راغبین، رغبت رکھتے ہوئے، راہبین، ڈرتے ہوئے. لیکن یہ ٹائم پہ آ جائیں گے، لیٹ نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ جس حشر کی بات ہو رہی ہے یہ وہ حشر ہے جو قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب ہوگا. لوگوں کو شام میں جمع کیا جائے گا، ملک شام میں جمع کیا جائے گا. یہ اس حشر کی بات ہو رہی ہے. تو لوگوں کو جمع کیا جائے گا علی 3 طرائق، 3 گروہوں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. لوگ 3 اقسام میں ہوں گے. پہلی قسم، پہلا گروہ راغبین، جو لوگ آئیں گے میدان حشر میں رغبت رکھتے ہوئے، راہبین، ڈرتے ہوئے. شوق ہوگا اللہ سے انعام پانے کا، شوق ہوگا اس میں جو آگے ہونے والا ہے، اور ڈر بھی ہوگا اس کا جسے پیچھے چھوڑ کے آئے. دوسری قسم لوگوں کی، دوسرے نمبر پہ لوگ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو لیٹ ہو جائیں گے، جن کے پاس سواری کے لیے اتنی چیزیں نہیں ہوں گی جتنی مطلوب ہوں گی. تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، 2 آدمی ایک اونٹ پہ ہوں گے. وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور 3 آدمی ایک اونٹ پہ ہوں گے. وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور 4 آدمی ایک اونٹ پہ ہوں گے. وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور 10 آدمی ایک اونٹ پہ ہوں گے. کتنے گروہ ہو گئے؟ لوگوں کے 2 گروہ ہو چکے جو میدان حشر میں آئیں گے. اور تیسرے نمبر پہ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارِ، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو باقی ماندہ ہوں گے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سے جو باقی ہوں گے ان کو آگ جمع کرے گی، یعنی کہ آگ ان کو لے کر آئے گی. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا حدیث نمبر 47 جس میں قیامت کی 10 بڑی علامتیں بتائی گئی ہیں. وہاں پہ جو آخری علامت بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، وہاں ان کو جمع کرے گی.
تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں وَتَحْشِرُ بَقِيَّتَهُمْ کہ ان لوگوں میں سے جو باقی ہوں گے انہیں آگ جمع کرے گی. تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ان کے ساتھ آرام کرے گی جہاں پہ وہ آرام کریں گے. یعنی کہ اگر دن کے ٹائم وہ کیلولا کے لیے کہیں پہ پڑاؤ ڈالیں گے, کہیں پہ اتریں گے, آرام کرنا چاہیں گے, نیند لینا چاہیں گے, تو آگ بھی وہیں پہ ان کے ساتھ رکے گی. تو تقیل معهم حیث قالوا آگ ان کے ساتھ آرام کرے گی جہاں پہ وہ آرام کریں گے. آگ ان کے ساتھ کیلولا کرے گی جہاں وہ کیلولا کریں گے. وتبیت معهم حیث باتوا اور آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے. وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا اور وہ آگ ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے, یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی. وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا اور وہ ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے, یعنی کہ شام کے ٹائم آگ وہاں ہوگی جہاں وہ ہوں گے, صبح کے ٹائم آگ وہاں ہوگی جہاں وہ لوگ ہوں گے. دن کے ٹائم آرام کے وقت وہ آگ وہاں ہوگی جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے. تو یہ ہے وہ حشر جو قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوگا, لیکن قیامت کے قریب قریب ہوگا, بہت پہلے نہیں ہوگا. اور یہ کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا. اس کے بعد حدیث نمبر 65 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا, حفاتن اس حال میں کہ تم ننگے پاؤں ہوگے, عراتن تم ننگے جسم ہوگے, غرلن تم ختنہ کے بغیر ہوگے. حفاتن جمع ہے کس کی؟ حافن کی, الحافی کی. عراتن جمع ہے کس کی؟ عارن کی, العاری کی. غرلن جمع ہے اغرل کی. تو پہلا لفظ جو ہے حفاتن یہ کن کو کہتے ہیں؟ جو ننگے پاؤں ہوں, جن کے پاس جوتے نہ ہوں. اور عراتن وہ جو لباس کے بغیر ہو, ننگے ہوں, پورا جسم ننگا ہو. غرلن وہ جو ختنے کے بغیر ہوں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہیں جمع کیا جائے گا تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم ننگے پاؤں ہوگے, ننگے جسم ہوگے, ختنوں کے بغیر ہوگے. یہ کون سا حشر ہے؟ یہ وہ ہے جو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہے. قالت عائشہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا فقلت یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, ان میں سے بعض کی طرف دیکھے گا. یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ ننگے ہوں گے, ان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, تو کیا پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ مرد عورتوں کی طرف, عورتیں مردوں کی طرف, کیا بنے گا؟ فقال تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الامر اشد من ان يهمهم ذاك آپ نے کہا الامر معاملہ اشد من اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ ان کو یہ چیز ٹینشن میں ڈالے, یہ چیز پریشانی میں ڈالے, یہ چیز غم میں ڈالے. کسی کو اپنی شرمگاہ کی یا کسی اور کی شرمگاہ کی ہوش نہیں ہوگی. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عبس وتولی میں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ہر کوئی ایک ایسی حالت میں ہوگا جو حالت اس کو کسی اور سے بے نیاز کر دے گی, اس کا کسی اور کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا, کوئی توجہ نہیں ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا,
خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی، تو آپ نے کہا کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ یہ چیز ان کو غم میں ڈالے، ان کو ٹینشن میں ڈالے، یا اس چیز کا وہ اہتمام کریں، یا اس چیز کی وہ فکر کریں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 66 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی۔ عن سہل بن سعد قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي۔ سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یحشر الناس یوم القیامہ، لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، علی ارض بیضاء، ایسی زمین پہ جو سفید رنگ کی ہوگی، افراء مٹیالی ہوگی، سرخی مائل ہوگی، کقرصۃ نقی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے۔ قال سہل او غیرہ، سہل نے کہا یا ان کے علاوہ کسی اور نے کہا لیس فیہا معلم لأحد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمین میں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ میدان حشر کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور اب جس میدان حشر کا تذکرہ ہو رہا ہے آخری دو حدیثوں میں، یہ وہ ہے جو تب واقع ہوگا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ چل رہے ہوں گے، آج پہاڑوں کو حرکت دینا ممکن نہیں ہے، لیکن اس دن پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور زمین کو آپ دیکھیں گے چٹیل میدان ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، یہ حشر کا تذکرہ آ گیا، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس دن یہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، اور لوگ پیش ہوں گے ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، جو سب پہ غالب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ یحشر الناس، لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، کیسی زمین پہ؟ علی ارض بیضاء، ایسی زمین جو سفید ہوگی، افرا مٹیالی ہوگی، یعنی کہ سفید ہوگی لیکن مٹی کے رنگ کی طرف مائل ہوگی، یا سفید ہوگی لیکن سرخ رنگ کی طرف مائل ہوگی، کقرصۃ نقی، میدے کی جیسے روٹی ہوتی ہے ویسے ہوگی۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں بھی آئی ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اس میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ سے ایسے الٹ پلٹ کرے گا جیسے تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا اور ان آیات سے کیا پتا چلا کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، زمین بالکل برابر ہوگی، ہموار ہوگی، بلند و بالا پہاڑ نہیں ہوں گے، اور دریا نہیں ہوں گے، نہریں نہیں ہوں گی، پانی نہیں ہوگا، زمین بالکل برابر ہوگی، نہ کوئی اونچی جگہ اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ گہرائی ہو، گڑھا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ساری زمین ہموار ہوگی، سفید ہوگی،
اور ایسے ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے روٹی اس آٹے کی ہو جس آٹے کو چھان لیا گیا ہو۔ اور مزید وضاحت آپ کرتے ہیں کہ لیس فیہا معلم لأحد، اس زمین میں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا، کسی کا کوئی گھر نہیں ہوگا، کسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، بالکل زمین برابر بے نشان ہوگی۔ اس کے بعد اس فصل کا باب نمبر 4 وہ کیا ہے؟ باب احوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کی ہولناکیاں۔ حدیث نمبر 67 قاف، یعنی اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جا چکا ہوگا۔ اتنا زیادہ پسینہ، سورج قریب ہے، رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو صورتحال کیا ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ ایک آدمی کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جا چکا ہوگا۔ وَيُلْجِمُهُمْ، اور وہ پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، یعنی کہ وہ پسینہ ان کے منہ تک پہنچ چکا ہوگا۔ حتی یبلغ آذانہم، یہاں تک کہ وہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کس قدر ہولناک دن ہے، اور اس دن کتنے خطرناک قسم کے امور واقع ہوں گے۔ پسینے سے ہی متعلقہ ایک اور حدیث کا نمبر 68، اور اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں، ان کے امام بخاری ان کے ساتھ اس روایت کے بیان کرنے میں شریک نہیں ہیں۔ عن سلیم بن عامر حدثني المقداد بن الاسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل۔ سلیم بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بتائی مقداد بن اسود نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے تدن الشمس، سورج کو قریب کیا جائے گا، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کس سے قریب کیا جائے گا؟ من الخلق، مخلوقات سے۔ سورج کو قیامت کے دن مخلوقات کے قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ یہ سورج ان سے 1 میل کی مقدار کے فاصلے پہ ہوگا۔ آج سورج کتنا دور ہے، اور جون جولائی کے مہینے میں سورج کی گرمی میں سائے کے بغیر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جون جولائی میں کئی ممالک میں آرڈر جاری ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم آپ مزدوروں سے مزدوری نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دھوپ اتنی شدید ہوتی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا روز قیامت میں کیا ہوگا؟ آخرت کے دن کیا ہوگا جب سورج 1 میل کی دوری پہ ہوگا؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ اس دن پسینے میں ہوں گے، لیکن کتنا پسینہ؟ اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق۔
فیکون الناس، لوگ ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق فی العرق، پسینے میں. فمنہم من یکون الی کعبیہ، ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا. ان میں سے کوئی وہ ہوگا جس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جس کا پسینہ اس کے چادریں باندھنے کی جگہ تک پہنچ رہا ہوگا. جسم کے جس حصے پہ چادر باندھتے ہیں، تہبند باندھتے ہیں، وہاں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جس کو پسینہ لگام ڈالے ہوئے ہوگا، یعنی پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا. قال، راوی کہتے ہیں، وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری الفاظ کہتے ہوئے، آخری الفاظ کون سے تھے؟ کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ پسینہ اس کو لگام ڈالے ہوئے ہوگا، یعنی کہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا. یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا، بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، الی فیہ، اپنے منہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی کہ یہاں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا. تو میرے بھائیو، جب معاملہ اتنا شدید ہے تو پھر ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیسے ہم اس دن کی گرمی سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس دن پسینے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دیتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کون کون سے؟ نمبر 1، وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہو. نمبر 2، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ کے نوجوان بیٹے ہیں، کوشش کریں ان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے تاکہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کر سکے. اور پھر آپ نے فرمایا، وہ نوجوان جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ نوجوان، وہ آدمی جس کا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں لگتا ہے. اور پھر وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. اور پھر وہ آدمی جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، عورت خوبصورت ہے، بڑے منصب پہ ہے، اعلیٰ برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی، تو اس آدمی نے آگے سے کہا، انی اخاف اللہ، تمہاری دعوت قبول کرتے ہوئے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں قبول نہیں کروں گا، میں اس گناہ میں واقع نہیں ہوں گا. تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے کوئی بننے کی کوشش کریں تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہم بھی جگہ حاصل کر سکیں، ورنہ پھر پسینے میں برا حال ہوگا. اس کے بعد باب نمبر 5 ہے، باب الشفاعۃ والمقام المحمود. یہ باب ہے کس بارے میں؟ شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں، اور مقام محمود کے بارے میں. مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی یہ ہے کہ وہ مقام جس کی تعریف کی جائے. اور مراد مقام محمود سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے تمام لوگوں کی تاکہ ان کا حساب کتاب شروع ہو سکے. تو آپ کا شفاعت کے لیے کھڑا ہونا، آپ کا شفاعت کے لیے آگے بڑھنا، آپ کا شفاعت کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا، یہ وہ مقام ہے جو قابل تعریف ہے، جس کی اگلے پچھلے تمام لوگ تعریف کریں گے. تو پھر یہ مقام کون سا ہوا؟ مقام محمود. اور مراد اس سے کیا؟ مقام شفاعت. حدیث نمبر 69، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. اور قاف یعنی کون حدیث میں سے ایک ہے
جنہیں امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبہ فنہس منها نحسا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ کو دستی کا حصہ پیش کیا گیا. بکرے کے گوشت میں دستی کا حصہ نبی علیہ السلام کو بہت پیارا لگتا تھا، یعنی کہ بازو، آپ اس کو لیگ پیس بھی کہہ سکتے ہیں. تو فروفی الیہ الذراع، آپ کے سامنے لایا گیا، کیا لایا گیا؟ دستی کا حصہ. وکانت تعجبہ، اور گوشت کا یہ حصہ آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ کو بڑا پسند تھا. فنہس منہا نحستن، تو آپ نے دستی کے اس گوشت سے نوچ نوچ کر کھایا، یعنی کہ آپ نے وہ گوشت پکڑا ہوا تھا اور منہ کے ذریعے اس میں سے بوٹیاں لے رہے تھے، کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، لیکن کاٹ کس چیز کے ساتھ رہے تھے؟ اپنے دانتوں کے ساتھ. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے پورا اور مکمل دین دے دیا ہے. اپنی شان بھی آپ نے خود بتا دی ہے، کیونکہ اپنی شان اگر آپ نہ بتاتے تو کون بتاتا؟ تو آپ نے اپنی شان بھی خود بتا دی ہے. اس لیے جو شان آپ نے بتا دی، اس شان سے آپ کو بڑھانا اور اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کو دینا، ربوبیت کے خصائص آپ کو دینا، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، اور یہ چیز انسان کو کئی دفعہ شرک میں داخل کر دیتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ذَلِكَ، اور کیا تم جانتے ہو کس وجہ سے یہ ہوگا؟ وَهَلْ تَدْرُونَ، کیا تم جانتے ہو؟ مِمَّا ذَلِكَ، کہ یہ کس وجہ سے ہوگا، مجھے یہ سرداری کیسے ملے گی، میں تمام لوگوں کا سردار کیسے ہوں گا؟ فرمایا یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، اللہ تعالی تمام لوگوں کو، اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی، ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، پہلوں کو اور بعد میں آنے والوں کو، سب کو جمع کرے گا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، ایک کھلے اور ہموار میدان میں، جہاں کوئی بھی چیز اوپر یا نیچے نہیں ہوگی، بلکہ وہ میدان سارے کا سارا برابر ہوگا. یسمعہم الداعی، ان کو آواز دینے والا اپنی آواز سنا سکے گا، یعنی کہ میدان اتنا ہموار ہوگا، اس قدر برابر ہوگا، رکاوٹوں کے بغیر ہوگا کہ آواز دینے والا ان میں سے ہر ایک کو اپنی آواز سنا سکے گا. یہ کہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، اللہ کی گفتگو سب تک پہنچے گی. وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، اور ان تک ہر ایک کی نگاہ پہنچے گی، یعنی کہ کوئی بھی دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ زمین بالکل ہموار ہے. اس لیے ان کو آواز دینے والا اپنی آواز سنا سکے گا اور ان تک نگاہ پہنچے گی.
وَتَدْنُو الشَّمْسُ اور سورج قریب ہوگا. یہ وہی میدان حشر ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا. فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ. تو لوگوں کو وہ غم اور تکلیف پہنچے گی جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے، جس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. میدان حشر میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچے گی، اس قدر غم پہنچے گا کہ وہ ان دو چیزوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میدان حشر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے جو اعمال کام دیں گے وہ اعمال آج دنیا میں کرنے کی کوشش کریں. فیقول الناس، لوگ کہیں گے، الا ترون ما قد بلغکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس پریشانی کو جو تم تک پہنچی ہے. جو پریشانی پہنچی ہے تم اسے دیکھ نہیں رہے. الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو تمہارے رب کے ہاں شفاعت کر سکے. فیقول بعض الناس لبعض، تو لوگوں میں سے کچھ سے کہیں گے، یعنی کہ کئی لوگوں سے کہیں گے، علیکم بی آدم، تم آدم علیہ السلام کو لازم پکڑو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. کس کے لیے؟ شفاعت کے لیے. فیاتون آدم علیہ السلام، چنانچہ وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون لہ، تو ان سے کہیں گے، انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا. پتہ چلا اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کئی لوگ اس لفظ کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. تو ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ مراد ہے یہاں پہ، تو اللہ نے ہر ایک کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی، ان کا اعزاز کیا ہوا، ان کا شرف کیا ہوا؟ قیامت کے دن لوگ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے واقعی ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اللہ نے اپنی مخلوق روح میں سے آپ میں پھونکی. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، تجھے سجدہ کیا. لوگ آدم علیہ السلام کو شفاعت کے لیے تیار کر رہے ہیں اور شفاعت کروانے کے لیے انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزازات دیے تھے، اس لیے آپ ہماری شفاعت کریں. اشفع لنا الی ربک، آپ ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں. شفاعت کس معاملے میں؟ یعنی کہ آپ شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. ہمارا حساب ہو، ہمارے بارے میں فیصلہ ہو، تاکہ اس تکلیف دہ صورتحال سے ہم بچ جائیں، راحت پا جائیں. الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں ہیں اس حالت کی طرف جس میں ہم ہیں.
آپ اس مصیبت کی طرف نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں. الا تری الی ما قد بلغنا، آپ اس تکلیف کی طرف نہیں دیکھتے جو ہمیں پہنچی ہے. لوگ آدم علیہ السلام سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں تیار کیا جا رہا ہے شفاعت کے لیے. فیقول آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ بے شک میرا رب یقیناً آج ایسے غصے میں ہے کہ ایسے غصے میں نہ وہ پہلے اس سے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد اس جیسے غصے میں وہ کبھی ہوگا. یعنی کہ اللہ رب العزت آج بڑے غصے میں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام. اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہو رہی. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے غضب کی وجہ سے. اللہ بڑے غصے میں ہے، اس وجہ سے آدم علیہ السلام شفاعت کرنے کی جرت نہیں پا رہے. لیکن پاک و ہند میں آپ کو درباروں پہ بیٹھے ہوئے کئی مجاور مل جائیں گے، قبروں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ مل جائیں گے جو اپنے مریدوں سے وعدہ کر رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں نذرانے دیتے رہیں، بکرے یہاں پہ لاتے رہیں، دیگیں یہاں پہ لاتے رہیں، مال و دولت یہاں پہ لاتے رہیں، اور ہمارا کام ہے آپ کو روزے قیامت بخشوانا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت بھیجے گا ہم جانے سے انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے جب تک ہمارے مریدوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا تو ہم داخل نہیں ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے پہ، تمہیں معاف کرنے پہ، مریدوں کو معاف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتیں کرنے والے وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہ اللہ کی عظمت کو نہیں جان سکے، یہ اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے. نبی جانتے ہیں اللہ کے مقام کو. اسی لیے آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب آج اس غصے میں ہے کہ جس طرح کے غصے میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھا اور اس طرح کے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہو. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب انہی پہ نازل ہوتا ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غاضبا، غصے میں آتے ہیں. اور یہ اللہ کی صفات میں سے فعلی صفت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غصے کا اظہار فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غضب کا اظہار فرماتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غضب کا اظہار فرماتا ہے. یہاں پہ بھی کئی لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں جی غضب سے مراد غضب نہیں ہے، غصے سے مراد غصہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. یہ سب تعویلیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسے اپنی صفات بتائی ہیں ان پہ ایمان لانا چاہیے، کسی قسم کی تعویل کے بغیر، تحریف کے بغیر، تشبیہ کے بغیر، تمثیل کے بغیر. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے روکا تھا ایک درخت سے، فَعَصَيْتُهُ، تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے. نفسی نفسی نفسی، یعنی کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. 3 دفعہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کیا کروں گا، مجھے تو اپنی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے مجھے روکا تھا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی.
میں اس درخت کے قریب چلا گیا، میں نے اس کا پھل چکھ لیا۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے شفاعت کرنے کی جرات نہیں کر رہے اپنی اس غلطی کی وجہ سے، حالانکہ معافی مانگ چکے، توبہ کر چکے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اس سب کے باوجود وہ شفاعت کرنے سے کترا رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ کہتے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الى نوح، نوح کی طرف چلے جاؤ۔ فیاتون نوحا فیقولون یا نوح انك انت اول الرسل الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نوح، بے شک آپ ہی اہل زمین کی طرف، زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا تھا، عبدن شکورا۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ نہیں رہے اس حالت کو جس میں ہم ہیں۔ یہاں پہ رکیے اور دیکھیے کہ لوگ نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول ہیں زمین والوں کی طرف۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جس سے امام ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی مکلم، کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن پہ وحی نازل ہوتی تھی، جن پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، تو وہ نبی تھے، یعنی کہ رسول نہیں تھے۔ رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا نبی اور رسول میں فرق ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ اس بارے میں کئی آراء ہیں، کئی مواقف ہیں، کئی اقوال ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی کسی ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو نبی کی تکذیب کرنے والی ہوتی ہے، جو نبی کے ساتھ کفر کرنے والی ہوتی ہے، جو قوم شرک وغیرہ میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں۔ اور نبی ان لوگوں کی طرف آتا ہے جو ضروری نہیں کہ شرک کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہوں، لیکن اللہ پھر بھی ان کی طرف نبی بھیجتے ہیں تاکہ جو ان میں جرائم موجود ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو نوح علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کیونکہ رسول نبی بھی ہوتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان کے رسول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ زمین میں آنے والے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے۔ تو اللہ نے پہلے نام کس کا لیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا لیا ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہیں گے نوح علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کا نام عبدن شکورا رکھا تھا، شکر گزار بندہ۔ بالکل، سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا پیج آپ پڑھ لیں، وہاں پہ اللہ بتاتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان عبدن شکورا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ فیقول، اب نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب یقیناً آج ایسے غصے میں ہے کہ ایسے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور اتنے غصے میں اس کے بعد وہ ہرگز نہیں ہوگا۔
یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے، وہی الفاظ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اندازہ کیجئے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارے، شرک سے روکتے ہوئے گزارے، پھر بھی شفاعت سے گریز کر رہے ہیں، شفاعت کرنے سے بچ رہے ہیں، شفاعت کرنے کی جسارت نہیں ہو رہی۔ اور آج ہر آدمی کہتا ہے میرے پیر صاحب شفاعت کریں گے، میرے بزرگ جن کی میں نے بیعت کر رکھی ہے وہ شفاعت کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، کہ بے شک میرے لیے ایک دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی کہ یہ ایک دعا میں تمہاری قبول کروں گا جو بھی تم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہمارے نبی کو بھی دیا، اور ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے، میں دنیا میں نہیں کروں گا، روز قیامت میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو توحید کے اوپر فوت ہوئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پہ محفوظ کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک دعا تھی، میں نے وہ دعا کیا کی؟ میں نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف بد دعا بنا دی، اور میں نے کہا تھا کہ یا اللہ ان سب کو غرق کر دے، ان کو ختم کر دے۔ میں نے اتنے سال اور اتنی صدیاں ان کو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، یا اللہ ان پہ عذاب نازل فرما۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو وہ دعا جو قبول ہونا تھی، جس کے بارے میں گارنٹی تھی، وہ تو میں نے کر لی ہے۔ اب تم میرے پاس آئے ہو، میں شفاعت کروں، ہو سکتا ہے اللہ نہ مانے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس روایت کے علاوہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی، یعنی کہ وہ دعا کرنا درست نہیں تھا کیونکہ بیٹا کافر تھا اور اللہ میرے اوپر ناراض ہوئے تھے، اس لیے مجھ میں دعا کرنے کی اور سفارش کرنے کی سکت نہیں ہے، میں اس کے لیے ہمت نہیں پاتا۔ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، تم میرے کسی غیر کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم کی طرف چلے جاؤ۔ فیأتون ابراہیم، چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، کہیں گے یا ابراہیم، اے ابراہیم، انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، وخلیلہ من اہل الارض، اور آپ زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ گہرے دوست کو۔ اور اللہ کے خلیل انسانوں میں سے دو ہی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت کے لیے تیار کرتے ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں اس حالت کو جس میں ہم ہیں۔ فیقول لهم، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ بے شک میرا رب آج ایسے غصے میں ہے جیسے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایسے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، اور بے شک یقیناً میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے 3 جھوٹی باتیں کی تھی۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں 3 بار جھوٹ بولا ہے، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اور جس چیز کو ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لحاظ سے جھوٹ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی. حقیقت میں وہ چیزیں جھوٹ نہیں تھی، وہ توریہ تھا، وہ تعریض تھی. وہ 3 امور کیا تھے؟ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم. جب وہ لوگ اپنے کسی میلے پہ جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں. اب علماء کرام ان الفاظ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان ہر موقع پہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع پہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھے. تو ان کی بات حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو ان لوگوں کے لحاظ سے بات جھوٹ بنی. ایسے ہی جب وہ لوگ واپس آئے، دیکھا کہ ان کے بت پاش پاش ہو چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. سب کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ابراہیم کا کام ہوگا، وہی ہمارے بتوں کا مخالف ہے، وہی شرک سے روکتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ کام کیا ہے ان بتوں میں سے اس بڑے بت نے، تم اس سے سوال کرو اگر یہ گفتگو کرتے ہیں تو. ابراہیم علیہ السلام ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ بت جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو کلام نہیں کر سکتے، یہ تو گفتگو نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو اس بڑے سے سوال کرو، اسی بڑے نے ان کو مارا ہوگا، اسی نے ان کو ریزہ ریزہ کیا ہوگا. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جس کو پکارا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو آپ معبود مانتے ہیں، اس کی صفات میں سے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کلام کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں. لیکن وہ گائے جس کی پوجا بنی اسرائیل کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو معبود بنایا ہوا تھا، وہ گائے کلام نہیں کرتی تھی، گفتگو نہیں کرتی تھی. اور یہاں پہ یہ بت گفتگو نہیں کرتے تھے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ بلکہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان بتوں میں سے جو بڑا بت تھا اس نے کیا ہے. جبکہ حقیقت میں یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ اس لیے کہے تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو. اور تیسرا جھوٹ کہ انہوں نے ایک ظالم بادشاہ سے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری بہن ہے. اب بادشاہ کے لحاظ سے اگر بادشاہ کو بعد میں پتا چلتا کہ یہ تو بیگم تھی تو وہ یہی کہتا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے علیہ السلام، جبکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا تھا کہ تم ظالم بادشاہ کے پاس جا رہی ہو، میں اسے بتا چکا ہوں تم میری بہن ہو، اور تم دین کے لحاظ سے، اسلام اور ایمان کے لحاظ سے میری بہن ہو. تو ابراہیم علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے، دینی لحاظ سے وہ بہن تھی. لیکن جس سے گفتگو کر رہے تھے بادشاہ، اس سے جب کہا جاتا کہ یہ بہن ہے تو وہ سمجھتا کہ شاید حقیقی بہن ہے. تو جب اسے پتا چلتا کہ یہ تو بیگم ہے تو وہ یہی کہتا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے علیہ السلام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں سننے والوں کے لحاظ سے جھوٹ تھیں، حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق میں نے 3 جھوٹ بولے تھے. فذکرہن ابو حیان فی الحدیث. ان 3 چیزوں کو جنہیں ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا ابو حیان نے حدیث بیان کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے. ابو حیان جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ان 3 امور کا تذکرہ کیا تھا، اگرچہ اب ان 3 امور کا تذکرہ نہیں ہے.
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 3 جھوٹ کہے تھے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الى غیری، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ، اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ کی طرف چلے جاؤ علیہ السلام، فیاتون موسیٰ، چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، کہیں گے یا موسیٰ، یا موسیٰ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس، اللہ نے آپ کو فضیلت دی، برسالتہ، آپ کو رسالت دے کر، آپ کو رسول بنا کر، وبکلامہ علی الناس، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی آپ سے ہم کلام ہو کر، فضیلت کس پہ دی؟ علی الناس، تمام لوگوں پہ، یعنی کہ آپ کے زمانے کے تمام لوگوں پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی رسول بنا کر بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا، اللہ نے خود آپ سے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبریل کے، آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور یہ کلام ایسی ہے جسے سامع سنتا ہے اور سمتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام اللہ سے سنا، اسے سمجھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو تمام لوگوں پہ برتری دی، فضیلت دی، اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں اس حالت کو جس حالت میں ہم ہیں۔ فیقولوا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، بے شک میرا رب آج ایسے غصے میں ہے جیسے غصے میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا، اور ایسے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، اور بے شک میں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ، عیسیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا عذر پیش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر نہیں ملا تھا۔ ان کا اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی جس کا تعلق فرعون کے لشکر سے ہے، اور ایک وہ آدمی جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی کہ اسرائیلی، بنی اسرائیل میں سے، اور وہ قبطی جو فرعون کی نسل میں سے ہے، یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قبطی ظلم کر رہا ہے، انہوں نے اسے مکہ رسید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا، اور روز قیامت بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذهبوا الى عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، فیاتون عیسیٰ، چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، تو وہ کہیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ القاها الی مریم، اور آپ اللہ کا وہ کلمہ تھے جس کو اللہ نے مریم میں ڈالا، اور آپ اللہ کی طرف سے روح تھے، یعنی کہ آپ اللہ کے کلمہ، اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے کہ آپ کی والدہ میں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی، تو آپ کی خاص طریقے سے ولادت ہوئی ہے، آپ خاص آدمی ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے لوگوں سے گفتگو کی، فی المہدی، کس میں؟ گود میں، صبیًّا، جبکہ آپ بچے تھے، اشفع لنا، آپ ہماری شفاعت کریں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور
جہاں تک تعلق ہے اس جملے کا کہ آپ نے لوگوں سے گود میں گفتگو کی جبکہ آپ بچے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے اعتراض کیا، کسی نے تہمت بھی لگا دی کہ کہاں سے بیٹا لے کر آئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو تب اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے حق میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ نے لوگوں سے گفتگو کی جبکہ آپ گود میں تھے، جبکہ آپ بچے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ بھی وہی الفاظ کہیں گے جو پہلے نبیوں نے کہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا قدته ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب آج غصے میں ہے، ایسے غصے میں کہ اس طرح کے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور ایسے غصے میں وہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ولم یذکر ذنبا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، کہنے لگے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اذهبوا الی محمد، محمد کی طرف چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، فیاتون محمدا، چنانچہ وہ لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقولون، تو وہ کہیں گے یا محمد، اے محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول تھے، وخاتم الانبیاء، آپ نبیوں میں سے آخری تھے، خاتم النبیین تھے، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور یقیناً اللہ نے آپ کے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہ دونوں معاف کر دیے تھے۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں اس حالت کو جس حالت میں ہم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ فانطلق، تو میں چلوں گا، فآتی تحت العرشی، تو میں عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لربی، تو میں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑوں گا، یعنی کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کو منانے کے یہ طریقے ہیں، سجدے میں پڑھ دیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی، پھر اللہ تعالی میرے لیے اپنی حمد کے اور عمدہ تعریف کے وہ الفاظ کھولے گا، شیئن، وہ چیز اس میں سے اللہ کھولے گا، لم یفتح علی احد قبلی، جس چیز کو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کھولا ہوگا، یعنی کہ اس موقع پہ اللہ تعالی مجھے اپنی حمد کے وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے گا جو الفاظ اللہ نے پہلے کسی کے لیے کھولے نہیں ہوں گے، کسی کو پہلے توفیق نہیں دی ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ الفاظ مجھے اب نہیں آتے تب اللہ سکھائے گا، اس سے پتا چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اللہ تعالی میرے لیے کھول دے گا، مجھ پہ کھول دے گا، من محامدہ، اپنی حمد و ثنا کے الفاظ میں سے، وحسن الثناء علیہ، اور اپنے پہ اچھی تعریف کے الفاظ میں سے، شیئن، وہ چیزیں اللہ کھول دے گا جو چیزیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کھولی ہوں گی۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل، سوال کیجئے تو آپ کو دیا جائے گا، یعنی کہ جو سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، وشفع، شفاعت کیجئے تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، فارفع رأسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول، تو میں کہوں گا امتی یا ربی، اے میرے رب میری امت پہ رحم فرما،
उम्मती या रब्बी, ऐ मेरा मेरी उम्मत पे रहम फरमा। फयुकालू, तो कहा जाएगा, या मुहम्मद, ए मोहम्मद, अदखिल मिन उम्मती का, अपनी उम्मत में से उन लोगों को दाखिल करें, मल्ला हिसाब अलैहिम, जिनके जिम्मे हिसाब नहीं है। कहाँ दाखिल करें? जन्नत में, मिनल बाबिल अयमनी मिन अबवाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से इनको दाखिल करें, जिनके जिम्मे हिसाब किताब नहीं। ये है हदीस शफात। नबी अलैहिस्सलाम ने लंबी हदीस शफात बयान की है, और यहाँ पे आके हदीस सुनने वाले रावी ने कुछ इख्तिसार से काम लिया है। कुछ चीजें यहाँ पे हज़फ कर दी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका तज़किरा नहीं किया, कि नबी अलैहिस्सलाम पहले शफात करेंगे तो आपकी शफात से लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा, उसके बाद आप एक और शफात करेंगे, और ये शफात उन लोगों के हक में है जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपने फरमाया ये 70,000 वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और जब आपसे पूछा गया उनके औसाफ क्या होंगे, तो आपने बताए थे उनके औसाफ के, नंबर 1, बदशगुनी से काम नहीं लेते होंगे, बदफाली से काम नहीं लेते होंगे, किसी औरत को मनूस जानना, किसी जानवर को मनूस जानना, किसी आवाज को मनूस जानना, किसी हिंदसे को मनूस जानना, कि ये नंबर मेरे लिए मनहूस है, ये दिन मेरे लिए मनहूस है, ये महीना मेरे लिए मनहूस है, इस महीने में शादी करेंगे तो कामयाब नहीं होगी, कारोबार करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा, ये बदशगुनी लेना ये गलत है। तो जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे उनकी खूबी क्या होगी? बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बदफाली नहीं लेते होंगे। नंबर 2, वो अपने जिस्म को दागते नहीं होंगे। जब कभी बीमार हो जाएं और ये कहा जाए कि एक इलाज ये है कि आप अपने जिस्म को दाग लें, आग के जरिए ये हिस्सा कटवा लें, तो वो अपने जिस्म को दागने के लिए तैयार नहीं हो। दागना जायज है लेकिन अफजल नहीं है। तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में वो खुश नसीब जाएंगे जो अपना जिस्म दागते नहीं होंगे। और तीसरे नंबर पे वो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करते होंगे, अल्लाह पे भरोसा करते होंगे। और चौथे नंबर पे ये कि किसी से दम का मुतालबा नहीं करते होंगे। दम करें अच्छी बात है, अपने आप को दम करें, अपनी बेगम को करें, बच्चों को करें, वो आपको करें, आपने उनको तरबियत दे रखी हो, समझा रखा हो कि जब कोई बीमार हो जाए उसको दम किया जाता है। लेकिन किसी से दम का मुतालबा करना कि मुझे दम कर दो, ये जायज है लेकिन अफजल नहीं है। और जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाने वाले 70,000 खुश नसीब तौहीद के इतने आला मकाम पे फायद होंगे कि कई जायज काम भी नहीं करते होंगे। किसी से कहना कि मुझे दम कर दो, ये काम नहीं करते होंगे। अपने जिस्म को दाग लेना इलाज के तौर पे ये काम नहीं करते होंगे। और बदशगुनी लेना ये तो गलत है, वैसे ही ये शिरकिया अमल है, इससे भी दूर रहते होंगे। और तवक्कुल और भरोसा असबाब पे नहीं करते होंगे, लोगों पे नहीं करते होंगे, अल्लाह पे करते होंगे। असबाब इख्तियार करते होंगे, लोगों से मदद लेना जायज है, जिंदा लोगों से उस मामले में, जिस मामले में जिंदा लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन तवक्कुल किस पे हो? आखिरी उम्मीद किस पे हो? अल्लाह पे, कि अल्लाह चाहेगा तो ये लोग मेरी मदद कर सकेंगे, ये असलहा मेरी मदद कर सकेगा, ये मिस्त्री मेरा मकान बना सकेंगे। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। लोग जितना जितना जितने भी मेरे मददगार बन जाए, मेरे मुआवन बन जाए। तो आपने अब तक जिक्र किया था उस बड़ी शफात का जो सब लोगों के लिए होगी, कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो। और अचानक फिर तस्करा आ गया खास शफात का। वो क्या? कि आपसे कहा जाएगा मोहम्मद, आप अपनी उम्मत में से उन लोगों को जिनके जिम्मे हिसाब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से दाखिल करें। वहुम शुरका उन्नास फीमा सिवा दालिक मिनल अबवाब, और ये जो दाएं दरवाजे से बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे, ये लोगों के साथ शरीक हैं जन्नत के दीगर दरवाजों में। यानी कि अगर ये चाहें तो जन्नत के दूसरे दरवाजों से भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ये दायां दरवाजा खास है इनके लिए।
اس دروازے سے آپ ان کو داخل کریں. ثم قال، پھر آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انما بین المصراعین من مصاری الجنت کما بین مکہ و حمیر، کہ بے شک جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، جنت کے دروازے کے دو کناروں کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حمیت شہر کے درمیان میں ہے، یا جتنا مکہ اور شام کے شہر بصرہ کے درمیان ہے. جنت کا ایک دروازہ فاصلہ کتنا، جتنا مکہ سے لے کے بصرہ شہر کے درمیان ہے، یہ کہ تقریباً 1 مہینے کا سفر. اتنا فاصلہ جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، یعنی کہ اتنی وسیع جنت ہے اور ان کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک ہی وقت میں کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور ان امور سے دور رکھے جن امور کی وجہ سے ہم اس فہرست سے خارج ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں 70,000 کی فہرست میں شامل رکھے اور ان میں ہمیں جگہ دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اب میں آپ کے 1-2 سوالوں کی طرف آتا ہوں. سوال ایک یہ کیا گیا ہے کہ جب مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں حدیث نمبر 56 میں 56 میں مومن اور مسلمان کا تذکرہ آیا ہے. تو مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورے دین پہ عمل کرتا ہے، مومن بھی وہ ہوتا ہے جو پورے دین پہ عمل کرتا ہے. تو مومن مسلمان ہے اور مسلمان مومن ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک جملے میں آ جائیں، ایک جگہ آ جائیں، تو پھر ایمان سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، اسلام سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں. توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری اعمال ہیں، سب کو نظر آتی ہیں. اور ایمان سے مراد ہوتا ہے باطنی اعمال، دلی اعمال. اللہ پہ ایمان لانا یہ زبان پہ نہیں ہوتا، یہ دل میں ہوتا ہے. فرشتوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا. تو ایمان سے مراد دلی طور پہ ایمان لانا ہوتا ہے، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے. یہ فرق ہوتا ہے اسلام اور ایمان میں جب یہ دونوں لفظ ایک جگہ آئیں، ایک جملے میں آئیں. ورنہ جب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ظاہری اعمال کرتا ہوں اور میرا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں. اور جب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں. اور جب میں کہوں کہ میں مومن بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دونوں لفظوں میں فرق کر رہا ہوں. تو یہاں پہ مومن کا مطلب وہ ہوگا جو دلی یعنی کہ طور پہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. اور اسلام سے مراد یہ ہوگا کہ جو ظاہری طور پہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو لوگ دین سے غافل ہیں، اگرچہ عقیدہ میں صحیح ہیں، کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ ان کا توحید والا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں پڑھتے، سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتے، سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں انہیں نہیں آتی، نہ نماز پڑھیں، نہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا. تو کیا یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے؟ ہم ان کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے. یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے نمازیں بھی پڑھیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں حفظ کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کیا کریں. پھر جا کر یہ امید پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. اور جو غافل ہیں ان کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ پھسل جائیں گے.
ٹائم چونکہ آپ کا ہو چکا ہے، ایک دو سوال باقی ہیں تو ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی، احادیث سیکھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ، اسلام پہ، توحید پہ موت دے اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔